بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما۔ مجھے لوگ سید محمد ذاکر حسین شاہ کہتے ہیں۔ میں نے دینی علوم کئی اساتذہ کے پاس پڑھے ہیں۔ قرآن حکیم اور فارسی اپنے والد گرامی حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب سے پڑھی۔ مختلف مدارس میں سے جہاں میں نے تعلیم پائی وہ سید منور شاہ صاحب جو میرے خاندان کے ہیں، بڑے جید عالم تھے، مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی، اور انہوں نے مل کے 16 سال تک پڑھا۔ دونوں میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ سیال شریف حضرت شیخ الاسلام سیالوی سے مجھے بے حد عقیدت تھی، اور وہ بے حد کرم نوازی فرمایا کرتے تھے، ان سے میں بے حد متاثر تھا۔ وہاں بھی پڑھا، جامعہ عزیزیہ بھیرا میں پڑھا، پھر جامعہ عزیزیہ کے شیخ الحدیث نے دوران تعلیم ہی مدرسے کے معتمم سے یہ فرما دیا کہ شاہ صاحب کو یہاں استاد لگا دیا جائے۔ میں نے 1 سال تک وہاں پڑھایا۔ اسی دوران چوکیرا سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کے گروپ تھا، جن کے ایک مخصوص نقطۂ نظر تھا۔ ان میں قریشی دوست محمد صاحب شامل تھے، مولانا علی یار خان شامل تھے، سید شاہ صاحب شامل تھے۔ شاہ صاحب درویش منش انسان تھے۔ کچھ عرصہ میں وہاں بھی رہا، پڑھاتا رہا۔ اسی دوران میرے اساتذہ میں سے مولانا محمد شریف صاحب جامع محمدیہ میں تھے۔ حضرت صاحب سیالوی سے کہہ کے کچھ وقت مجھے وہاں بھی پڑھانے کا شرف حاصل رہا۔ آگے چل کے پھر ہائی اسکول میں، چونکہ ابتدا میں قاعدہ آج بھی یہ موجود ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ کالج میں جانے سے پہلے انگریز کے دور میں کچھ عرصہ سکول میں ہائی اسکول میں پڑھانا پڑتا تھا، وہی میں نے پڑھایا، پھر کالج چلا گیا۔ اسی دوران سید حسین الدین شاہ صاحب راول پنڈی کے بڑے مایہ ناز عالم ہیں، ان کے مدرسے میں کینیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے طلباء آ گئے۔ وہ 2 زبانوں میں بات سمجھتے تھے، یا عربی ہو یا فارسی ہو۔ سینیگال والے عربی سمجھتے تھے، باقی دونوں ملکوں والے فارسی اپنا انگریزی سمجھتے تھے۔ میں پھر یہاں کالج چھوڑ کے آیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک بندہ 18واں گریڈ چھوڑ کے چٹائی پر جا بیٹھا ہے، بس وہ چٹائی بھی لطف دے گی۔ اسی دوران جامعہ رضویہ میں ہی پڑھایا، صدر والے مدرسے میں پڑھایا، جامعہ رضویہ کی برانچ تھی۔ بچیوں کا کوئی مدرسہ نہیں تھا، پھر ہم نے وہ شروع کیا۔ اس وقت جامعہ زہرا موجود ہے، اس میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 100 سے زیادہ کمرے، 8-10 ہال ہیں، طالبات پڑھ رہی ہیں۔ ابتدا کی تو مولویوں نے بڑی مخالفت کی، جب وہ چلتا ہوا دیکھا تو پھر ہر محلے اور ہر گلی میں بچیوں کا مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ میں اس وقت تک 201 کتابیں لکھ چکا ہوں، مختلف موضوعات پر ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے۔ میں جب کالج میں تھا تب بھی خطابت کرتا رہا، سکول میں تھا تب بھی خطابت کی۔
جب دینی مدرسوں میں آ گیا تب بھی خطابت بہت واضح بات تھی، ہونی تھی۔ اب اس وقت تک 201 کتابیں لکھی، 3 دفعہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا، کاغذوں کی حد تک اس وقت بھی مرکزی وزارت تعلیم کی نصابی کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اگرچہ مجھے وہاں جانے کا میں بیمار ہوں، بہت کم موقع ملتا ہے۔ مدرسہ بورڈ کا ہی ممبر ہوں، مزاربہ بورڈ کا ہی ممبر میں رہا، یہ 4-5 محکمے تھے جن میں میں نے کام کیا۔ اب اس وقت ایک عجیب بات ہے، میرا لڑکپن تھا، پھر جوانی تھی، تحریک پاکستان کا میں عینی گواہ ہوں۔ مجھ پر اس سلسلے میں بے حد اثر ہے حضرت علامہ اقبال کا، میں نے ان کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، بڑا ہی گہرا مطالعہ۔ اقبال کی فارسی روایات کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں نے کی ہے۔ اس کتاب کا نام فکر فردہ نظریہ اقبال ہے جی۔ تو اب ایک اور کتاب ہے عربی جو اسلامی سفارتوں پر مشتمل ہے کہ یورپ میں اسلامی سفیروں نے کس کس انداز سے قرون وسطی میں کام کیا، قابل دید کتاب تھی، میں نے اس کو عربی سے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے۔ اس کا نام ہے اسلامی سفارات، عربی میں اس کا نام لمبا سارا تھا، السفارات الاسلامیہ الی اوروبا فی العصور الوسطی، یہ اس کا اصل نام ہے۔ تو اقبال سے متاثر ہونے کی وجہ سے میں لڑکپن میں ہی، میرا خاندان کیونکہ نظریاتی طور پر قائد اعظم کی لیگ میں شامل تھا، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہندو چاہتا تھا کہ انگریز چلا جائے اور جمہوری انداز سے اس ملک کو چھوڑ دے۔ اب ہم 25% تھے جب انگریز گروہ 75% تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر 75% وہ ہیں اور جمہوری انداز سے یا انقلاب انگریز ان کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے تو مسلمانوں کا تو پھر سر پیر ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کسی تحصیل میں کسی مسلمان کو تحصیلدار بھی نہیں بننے دینا تھا، پولیس میں کسی کو ڈی ایس پی بھی نہیں ہونے دینا تھا۔ آگے چل کے میں نے عملاً دیکھا بین الاقوامی سٹیجوں پر جہاں مسلمان ہندوؤں کی طرف سے نمائندے بن کے آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹے کیا کہیں؟ جی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ دوسرا بیٹا کیا ہے؟ جی وہ پی ایچ ڈی ہے۔ کہیں گورنمنٹ کی سروس کرتے ہیں؟ تو جواب یہ تھا کہ گورنمنٹ کی سروس ہمیں وہاں نہیں ملتی۔ اب پی ایچ ڈی کو یا ڈاکٹر کو وہاں سروس نہیں ملتی۔ وہ پہلے ہندوؤں کے سکھائے پڑھائے پر مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان کے گیت گا رہا تھا۔ اب اسے پتہ نہیں چلا کہ میں اسے کدھر لے جا رہا ہوں۔ جب یہ اگلی بات آئی میں نے کہا یہ ہندو کا کردار ہے جس کی آپ ابھی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کے اتنے قابل 2 بیٹوں میں سے کسی کو وہاں سروس نہیں مل رہی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اقبال نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ ہندو کے ساتھ مل کے ہم چل نہیں سکتے، وہ تو یہ طریقہ ہوگا کہ غلامی کا ایک جوا نکلے گا گلے سے، دوسرا پڑ جائے گا۔ اور پھر چونکہ ہندو نے اس دور میں، گاندھی نے، نہرو نے، ان کے باقی ساتھیوں نے جس انداز سے مہم چلائی، مطلب صرف ایک مثال دیتا ہوں، گاندھی نے کہا کہ آپ لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ایک درخت ہے، چڑیاں اس پر بیٹھی ہیں، چڑیا نیچے ٹہنی پر ہو تو چڑیا ہی ہوتی ہے، اوپر والی ٹہنی پر پہنچ جائے تب بھی چڑیا ہی ہوتی ہے۔ آپ یہاں کے تھے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کر لیا ہے تو فرق کیا پڑا؟ ہو تو تم ہندوستان کی مٹی سے، لہذا تمہاری اصل ہمارے ساتھ ہے۔ یہ گاندھی کا فلسفہ تھا، اس کی میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ نہرو نے یہ بات کہی کہ نہر سویز سے لے کر انڈونیشیا کی پرلی حد تک
لازماً ہندو مذہب کا غلبہ ہوگا اور ہم یہاں کسی اور کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ یہ باتیں سن کے جو ہمارے مسلمان زعماء کانگریس کی گود میں بیٹھے رہے وہ کس نقطۂ نگاہ سے وہاں بیٹھے تھے۔ عام آدمیوں کا انداز یہ تھا کہ ریل گاڑی میں ایک مسلمان آیا تو آگے ہندوؤں سے بھری تھی۔ اس نے کہا یار تو سنا ہے مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا بڑا مداح ہے، کیا پاکستان بن جائے گا؟ آپ کو نہیں پتا ہم 75% ہیں۔ اس نے جواب دیا مجھے کہیں بیٹھنے کی جگہ دو نہ پھر آگے بات کریں گے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا پاکستان تو بن گیا، مجھے جگہ مل گئی ہے تو یہی پاکستان ہے نا، ہم اپنے لیے جگہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک عامی آدمی کی بات تھی۔ قائد اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا دوران تقریر کہ سنا آپ پہلے کانگریس میں تھے تو اب آپ ایک نئی جماعت بنا کے ادھر چل پڑے ہیں، تو کانگریس نے آپ کی تربیت کی ہے؟ تو قائد اعظم کا یہ بلیغ جواب ملاحظہ فرمایا، انہوں نے فرمایا جی میں کبھی پرائمری میں پڑھا کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات تھی جو قائد اعظم نے کہہ دی۔ پھر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ہندو تو سارے منظم تھے، پنجاب میں خضر یا ٹیوانا کی حکومت تھی، اس نے یونینسٹ پارٹی بنا کے مسلمانوں کو ادھر موڑنے کی کوشش کی۔ کھوڑو کی حکومت سندھ میں تھی، وہ کانگریس میں شامل تھا۔ فرنٹیئر میں خان برادران تھے، وہ تو ڈاکٹر خان تو رہتا ہی گاندھی کے ساتھ تھا، جدھر گاندھی ادھر ہی وہ۔ دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے قومیت پر ایک کتاب لکھ ڈالی۔ اس کتاب میں لکھا کہ وطن قوم کو بناتا ہے، ہمارا ہندوستان وطن ہے تو یہ قوم بنائے گا۔ اس پر اقبال مرحوم تڑپے، انہوں نے کہا وطن قوم کو نہیں بناتا ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک برادری ہوتی ہے تو سارے ہم وطن ہوتے ہیں۔ اس دلیل کا اقبال نے اپنے بلیغ شعروں میں جو فارسی میں ہیں جواب دیا کہ اگر وطن قوم کو بناتا ہے تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کیوں تشریف لے گئے تھے؟ اس کا جواب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دونوں خط و کتابت رہی جو حرف اقبال میں چھپ چکی ہے۔ اس میں انہوں نے عجیب و غریب وطن قوم وغیرہ کی تشریح کی۔ اقبال نے بڑے بھرپور انداز سے ایک ایک کو لے کے تردید کر دی۔ تردید کرنے کے بعد ایک شعر انہوں نے لکھا اور یہ شعر اس سارے نظریے کو لے کے ڈوب گیا۔ انہوں نے فرمایا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ فقیہ شہر، انہیں فقیہ شہر قرار دیا مولانا مدنی کو۔ فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہے حجازی کا، عربی زبان کا وہ تو قارون ہے، میں کلندر ہوں، کلندر تو لا الہ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی حسین احمد کو، کسی نہرو کو، کسی گاندھی کو الہ نہیں مانتے۔ یہ وہ تردید تھی جو حضرت علامہ نے کی۔ اب علامہ کے ساتھ خط و کتابت پھر نہرو نے بھی کی۔ پھر یہ کام درمیان رک جائے گا نا۔ اچھا پھر 2 منٹ بند کر دیں بیٹا۔ ایک اور بات جو حضرت قائد اعظم کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گاندھی نے کہا آپ اور میں آئیں مل کے بات کرتے ہیں۔ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ گاندھی نے کہا میری کار میں آ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 2 قومی نظریے کا علم بردار ہوں، میں آپ کی کار میں نہیں آ سکتا۔ کار کے ساتھ ملے، آپ اپنا شیشہ کھولے، میں اپنا شیشہ کھولوں گا، گفتگو ہوگی۔
نہ گاندھی کی ساری منت و سماجت حضرت قائد نے چھوڑ دی اور گاندھی کو آخر وہی بات ماننی پڑی جو قائد اعظم کہتے تھے۔ اس دور کے اخبارات نے لکھا قائد اعظم نے اصولوں نے پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب میں ان مشکلات کا ذکر کروں گا جو اس راستے میں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھی۔ ہندو تو متحد تھے۔ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب، سندھ، فرنٹیر، یہاں کی بات اور تھی۔ تینوں جگہ پر وہ ذرائع اعظم، قائد اعظم اور مسلم لیگ کے شدید خلاف تھے۔ بلوچستان میں جو وہاں کے نواب تھے، ایک کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے نظریہ پاکستان کے خلاف تھے۔ بنگال کے مسلمانوں نے البتہ نظریہ پاکستان کو قبول کیا اور ان کے لیڈروں نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا۔ میں جب سوچتا ہوں اور آج کے حالات کو دیکھتا ہوں، اگر یہ لوگ جو آج ہیں اس وقت قائد ہوتے مسلمانوں کو، تو یہ گاندھی کو کہہ سکتے کہ گاڑی گاڑی کے ساتھ لگا کے شیشہ کھول، میں ایک زندہ قوم کا قائد ہوں، میں تیری گاڑی میں اپنی گاڑی چھوڑ کے اس میں بیٹھ نہیں سکتا۔ آج جو امریکہ کے اشاروں پر ڈانس کرتے ہیں، کیا یہ ہندو کی گاڑی میں گھس نہ جاتے؟ ان کی بڑائی یہ ہوتی کہ گاندھی کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن قائد اعظم نے اس بات کا شدت سے انکار کر دیا۔ اب مسلمان قائد اعظم کے ساتھ تھے، ہمارے جاگیردار قائد اعظم کے خلاف تھے، دیوبند قائد اعظم کے خلاف تھا، صرف علامہ شبیر احمد ادھر تھے، دیوبند نے وہاں سے انہیں نکال دیا، وہ ڈابل تشریف لے گئے۔ مشائخ سارے کے سارے، یہ بڑا عجیب منظر تھا اس دور کا، وہ سارے کے سارے قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ پنجاب کے میں انہیں مرشد الاطلاع کی کہوں گا، حضرت شیخ الاسلام سیالوی، انہوں نے سیال شریف کے دربار سے وابستہ خلفاء کو، جن کی ملک بھر میں بہت بڑی تعداد تھی، ان سب کو یہ حکم دیا کہ اپنے مریدوں میں پھرو، کوئی مسلمان جو کانگریس کو ووٹ دے گا یا کانگریس کے ٹوڈیوں کو ووٹ دے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ تھا حضرت شیخ الاسلام سیالوی کا۔ انگریز نے پھر انہیں گرفتار کرایا، جیل میں ڈالا، 72 گھنٹے اس جیل کے کمرے کو 1.5 فٹ 2 فٹ غلاظت سے بھر دیا گیا، آپ اس میں 72 گھنٹے کھڑے رہے۔ یہاں وہ تشریف لائے تھے تو ایک محفل میں لوگوں نے کہا، جی ابوالکلام آزاد نے آپ کو کہیں نماز پڑھتے دیکھا، تو اس نے کہا اگر اس دور میں کسی نے حیدر اقرار کی نماز دیکھنی ہو تو جوان سیال شریف کے سجادہ نشین کی نماز دیکھنی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ آپ کو کسی نماز پر ناز ہو تو انہوں نے ہنس کے فرمایا، نماز نیاز کا نام ہے، ناز کا نام نہیں ہے۔ اصلی بنیادی مسئلہ یہ ہے، نماز ناز کا نام نہیں، نیاز کا نام ہے۔ البتہ اللہ قبول کرے تو میں کھڑا ہوا تھا جیل میں، بیٹھ سکتا نہیں تھا، نیچے ساری غلاظت بھری تھی، دیواروں کے ساتھ ہاتھ مار کے میں نے تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں، شاید وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یعنی بڑی عاجزی سے یہ بات کہی۔ میں احتراماً اس کمرے کو دیکھنے بھی گیا ہوں جیل کی، جس میں حضرت شیخ الاسلام قید رہے۔ 70-75 ہزار آدمیوں نے 2 دنوں میں وہ جیل پرسانگ لگا کے جیل بندوں سے بھر دی۔ حکومت مجبور ہو گئی، لیکن ڈی سی آیا، وہ ہندو تھا، اس نے کہا مکھا پیر جی ہوں تو آڑا مزاج ٹکانے آ گیا سی،
سکھ ایس پی تھا وہ آیا، میں کہا ہن سرکار دسو نا مزاج ٹکانے آیا کہ نہیں؟ ان کو جواب ملاحظہ، انہوں نے فرمایا میرے سامنے اسوہ حسین ہے، جہاں تک وہ گئے ہیں وہاں تک تو میں جاؤں گا، میرا مزاج ٹکانے نہیں آیا، میں آپ کا اور زیادہ بڑا باغی ہو گیا ہوں۔ میں سیل شریف ان دنوں میں پڑھ رہا تھا، عصر کے بعد گاڑی وہاں گئی، باہر سے انہوں نے اسے بند کیا ہوا تھا، آپ نے محسوس کیا کسی اور جیل میں لے جا رہے ہیں، گاڑی سے آپ نکلے تو ہم نے بھی زیارت کی، وہاں ہم کھیل رہے تھے طلباء، آپ نے باہر آ کے کہا کہ مجھے سیل شریف لے آئے ہو؟ جی پھر جب آپ کی ضرورت ہوئی لے جائیں گے۔ خضر یاد ٹیوانا چونکہ ان کا منزلہ تھا، اس نے کہا انہیں لمبی جیل میں ڈالیں گے۔ آپ نے سرگودے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں روزانہ صبح سویرے اللہ کے 99 نام پڑھتا ہوں، ان ناموں میں خضر یاد مجھے کہیں لکھا ہوا ملا نہیں ہے۔ تو بڑی جرأت سے آپ نے دوسرے لفظوں میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم اس وقت کہتے تھے، اسے سرگودے میں محدود کر دیا، 2 سیٹیں آپ کے غلام لے گئے، کوئی ایک آدھ سیٹ انہیں مل گئی۔ اب دربار عالیہ گوڑلا شریف پر اس وقت بابو جی برسرے مسند تھے، اور ان کا مرید تھا خضر یاد ٹیوانا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر خضر یاد ٹیوانا گوڑلا شریف آیا تو پھر آپ بھی سیال شریف نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے پھر خضر یاد کو بندہ بھیج کے روک دیا کہ میرے پیر خانے کا یہ حکم ہے، لہذا آپ ادھر گوڑلا شریف نہیں آئیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سارے مشائخ قائد اعظم کے ساتھ تھے، سنی علماء قائد اعظم کے ساتھ تھے، دیوبند قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھا، اور جو ایک بزرگ ساتھ تھے انہیں وہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا۔ زمیندار ایک ہی بات کہتے تھے دیہاتی، میں نے وہ خود اپنی زبان سے سنا کہ اگر الیکشن ہو رہا تھا تو میں اس الیکشن کو دیکھنے چلا گیا، اس کے ہاتھ میں کھنڈا تھا، ہمارے بابا جی کی طرح اس نے ایک لمبی لکیر ڈالی، اس نے کہا یہ اسلام کی لیگ ہے۔ مسلم لیگ تو لیگ کا لفظ تو اسے پتہ نہیں تھا کہ لیگ کا معنی کیا ہے، یہ اسلام کی لیگ ہے، ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت ہے، حالانکہ قائد اعظم فصیح و بلیغ انگریزی بولتے تھے، اردو میں ان کو وہ انداز نہیں تھا، لیکن یہ ایسا سبق تھا کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے، اسلامی سٹیٹ بنانی ہے، انگریز چلا جائے تو ہم غلام ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ سارے ملک میں سلٹ اور ڈھاکہ سے لے کے پشاور تک ایک بجلی کی لہر تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں دوڑ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور شوشے بھی چھوڑا کہ پاکستان بن جائے گا تو اس کا قانون کیا ہوگا۔ حضرت قائد اعظم کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہمارا نظام سلطنت حکومت قرآن میں آج سے 1300 سال پہلے آ چکا ہے، وہی ہمارا قانون ہے، وہی ہمارا آئین ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ قائد اعظم نے پھر سے یہی بات کہی، اور اس بات پر ان کی بے شمار تقریریں گواہ ہیں۔ قائد اعظم نظریہ پاکستان کے علم بردار تھے۔ میں تو بس اوقات بین الاقوامی سٹیجوں پر میں نے یہ بات کی تو ایک میری تقریر سن کے مرحوم کوثر نیازی نے اسی شام پشاور میں وہی میری تقریر دہرا دی۔ میں نے یہ کہا پاکستان قرآن و سنت پر مبنی ہے، لیکن عملی زندگی میں فکر اقبال اور عمل قائد اعظم نے اسے بنایا ہے۔ یہ 2 ستون تھے جن کی وجہ سے یہ قائم ہوا ہے۔